ظاہر بات ہے یہ پیغام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. یہ مجمع جو اتنا بڑا موجود ہے وہ تو کم سے کم آج اس جمعہ کے اندر اجتماع جب دعا مانگا جائے آپ تو اجتماعی توبہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آج کے جمعہ کے بعد انشاءاللہ ہم اللہ کے تیری رضا کرنے والے اعمال کی توفیق اللہ ہمیں نصیب فرما اور ہم اپنی غفلت سے توبہ کرتے ہیں. ہم اپنی ذمہ داری ہے ہم تو توبہ کریں. اور یہ اتنا بڑا مجمع اجتماعی توبہ تو ہوگی, اس مسجد سے تو توبہ کی شروعات ہو. اللہ کا فضل و کرم, اللہ تو آپ کے علاقے کو اس مسجد کی برکت کو اللہ نے ایسا نوازا ہے. ہندوستان کی تاریخ میں پہلی لیڈیز کارپوریٹر اس علاقے میں کھڑی ہوئی جس کا فوٹو تک نہیں بینر کے اندر تھا. کسی جلسے میں اس کو شامل نہیں کیا گیا, نہ منع کیا تھا کہ ان لوگوں کو نہیں لانا, بغیر اس بچی کو لائے ہوئے اور انشاءاللہ جیت کے آئی. ہندوستان کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے, کوثر ممرہ کا یہ واقعہ ہے. کسی جلسے میں بچی موجود نہیں تھی, کسی بینر کے اندر اس کا فوٹو نہیں تھا, برقعے کے ساتھ بھی فوٹو نہیں تھا. اور جب تک وہ اللہ کا بندہ ہماری ایسی نصیحتوں پر عمل کیا اللہ نے اس کو نوازا. بعد میں پھر وہ ہمارا ہی دشمن ہو گیا, مسجد میں بیان کروانا بند کرنے کی کوشش تھی, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کو ہدایت نصیب فرمایا, اس کو رحم کا معاملہ فرمایا. بہرحال دوستو بات نکلتی تو بات یاد آتی ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ماں ایسی ہو, ماں ام فضل ہو, حضرت لبابہ ام فضل ہو, حضرت میمونہ کی والدہ ہو, تو بیٹا عبداللہ ابن عباس پیدا ہوتا ہے. 13 برس کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 1640 حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے باپ کو سنا دی. 2660 یا 2670 حدیث کے راوی ہیں. یہ نوجوان بچہ جو 13 برس کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, اس وقت 13 برس کی عمر تھی. بڑے بڑے اکابر صحابہ کے ساتھ رہا. فاروق اعظم کے دور میں بھی جنگ میں شامل نہیں ہوئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ دمشق اور مصر کے چلے گئے, مصر کے گورنر بھی رہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے فاروق اعظم کے زمانے سے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق مصر کے گورنر, مصر کے گورنر بصرہ کے گورنر رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت مدینہ منورہ میں قید کیا گیا اس وقت آپ مدینہ میں آ چکے تھے, اور کمال کا سفر ہوتا تھا. دمشق مکہ آتے تھے حج کرنے کے لیے, راستے کے اندر قوم کا, صحابہ کا, امت کا, تابعین کا ہجوم رہتا تھا قرآن کی تفسیر پڑھنے کے لیے. جس جگہ خیمے میں رہتے خادم باہر کھڑا ہوتا ہے کہ حضرت ایک ہجوم آیا ہوا ہے, وہ آپ سے کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہے. فرمایا اس پہ اعلان کرو جو لوگ قرآن کے علوم اور اس کی فراست ڈاک رہے ہیں وہ لوگ آویں. ایک گروپ آوے, پورا کا پورا خیمہ بھر جائے, باہر لوگ پڑے ہوں اور لوگ سوالات کریں. اب اس کے بعد فرمایا کہ اب ان بھائیوں کو آنے دو جو لوگ عربی کا ادب اور شعر کا ادب سمجھنا چاہتے ہیں وہ آئیں. پھر جو لوگ حدیث کے متن کو اور علم کے شغف کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ آئیں. اس انداز سے مجلسیں چلتی تھی. بہت سارے تابعین نے, کم سے کم 1000 صحابہ کا, اسد البالغہ نے تو نام لکھا ہے کہ اتنے شاگرد تھے آپ کے, جس میں سعید ابن مصعب رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود, ان کے پوتے عبداللہ بن محمد رحمۃ اللہ علیہ موجود. یہ تمام لوگ 1000 صحابہ تابعین کا تو نام شاگردوں میں لکھا گیا ہے. آخر عمر میں نابینا ہو گئے. مصر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کو لے کر کچھ نوجوانوں کو لے کر پہرا دے رہے تھے. حضرت عثمان شہید ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہی قاتلان عثمان نے, مصر کے لوگوں نے حضرت علی کو خلافت کا پیغام دیا, تو آپ نے جا کر حضرت حسن سے, اپنے بڑے بیٹے سے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. یہ تاریخ میں گواہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے, حسن بصری نے, عبداللہ عباس نے فرمایا تھا کہ اگر آپ اس وقت خلیفہ ہو جائیں گے تو آپ پر بھی شک کیا جائے گا کہ آپ بھی قاتلان عثمان ہیں, اس لیے کہ سارے مصری اور مصر کے لوگوں نے ہی قتل کیا ہے حضرت عثمان کو, اور وہی لوگ آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. اس وقت اگر آپ خلافت قبول کر لیے تو جو سچے مسلمان, مخلص مسلمان ہیں, وہ بھی آپ پر شک کریں گے کہ قاتلان عثمان میں حضرت علی بھی شامل ہے. حضرت نے پوچھا پھر کیا کروں؟ فرمایا آپ اپنے گھر میں بیٹھ جائیے, باہر نہیں نکلیے, نماز پڑھیے, اپنے گھر میں چلے جائیے. ان کو آپ کے علاوہ کوئی خلیفہ ملے گا نہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں محفوظ ہو جائیں. آپ ان مصریوں کی بات کو مان کر خلافت کا اعلان نہ کریں.
لیکن حضرت علی نے عبداللہ ابن عباس چونکہ نوجوان تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پیغام دیا تھا، حضرت علی نے اس بات کو نہیں مانا، مصر کے لوگوں کے کہنے پر آپ نے خلافت کا مسجد نبوی میں اعلان کیا۔ بہرحال اس وقت سارے مسلمانوں نے بیعت کی، خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیعت فرمائی۔ ظاہر بات ہے کہ وہ یہ اختلافات ہیں جو صحابہ کے اندر موجود ہوا ہے، لیکن کسی صحابی پر کبھی بھی عبداللہ ابن عباس نے رائے دیا، حضرت حسن نے رائے دیا، لیکن حضرت حسن نے اپنے والد کی کبھی بے ادبی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے، یہ بھی چچا زاد بھائی ہیں حضرت علی، حضرت عباس چچا ہیں حضرت علی کے، اور محمد رسول صاحب کے چچا ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، لیکن جو رائے پوچھی رائے دے دی۔ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے اس کا سپہ سالار بنایا، اور پھر بصرہ کا گورنر بنا کے بھیج دیا۔ مصر اور بصرہ کا گورنر آپ رہے۔ جنگ جمل میں آپ شامل، جنگ صفین میں شامل، حضرت علی کی طرف سے آپ نے جنگ کی، لڑائی کی، اور سب سے پہلا جو جھنڈا امیر معاویہ نے اوپر کیا کہ ہم صلح چاہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو حکم کا نام دیا تھا عبداللہ ابن عباس کا نام دیا تھا، لیکن امیر معاویہ کی جماعت نے فرمایا کہ حکم یہ تمہارا اپنے خاندان سے ہے، یہ اہل بیت سے ہے، حکم ثالث جو ہوگا وہ دوسری جگہ دوسرا آدمی ہوگا، منفرد آدمی ہوگا، وہ آپ کے خاندان سے نہیں ہونا چاہیے، حکم اس کو بنایا جائے۔ حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا گیا، اور ادھر سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا گیا۔ بات پوری نہیں ہوئی، وہ لمبی تفصیل میں نہیں جانا۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ساتھ تھے، یہ معاہدہ ہوا، جنگ ختم ہوئی، حضرت علی کے ساتھیوں نے بغاوت کی، 18,000 خوارج پیدا ہو گئے جو حضرت علی سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو، حضرت علی کو جو خدا مانتے تھے، حضرت علی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو۔ ابن ملزم جس نے حضرت علی کو قتل کیا ہے وہ خوارج میں اندر شامل ہوا، بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، وہ شامل تھا غزوہ صفین و جنگ میں حضرت علی کے ساتھ۔ یہ منافقت جو ہے اسلام کے اندر جب گھسی تو اسلام کا جنازہ نکالا گیا۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ منافقت اور کس کا نام ہے؟ ظاہر سے مسلمان نظر آؤ، اندر نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں محبت ہو، نہ اللہ کے نبی کے طریقے کی محبت ہو، نہ قرآن کی محبت ہو، نہ اللہ کی محبت ہو، من مانی اپنی زندگی کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا، میں اپنے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیا ہم اس انداز میں اس وقت 24 گھنٹہ ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ اتنا بڑا مجمع ہے، کیا یہ خیال رہتا ہے ابھی؟ اللہ کرے 24 گھنٹے اللہ ہمیں یہ خوف اور یہ محبت اپنی نصیب فرما دے، ہر کام کرنے سے پہلے یہ خیال رہے کہ اللہ ہمیں چھوٹے چھوٹے عمل بتائیں۔ سنڈاس کا دروازہ کھول رہے ہو اور آپ نبی پاک کے طریقے پہ چل رہے ہو کہ پہلا بایاں پیر ڈال رہے ہو، یہ خوف ہے، یہ حکم کی تعمیل ہے اللہ کی، اور اللہ کے رسول کی حکم کی اتباع ہے۔ کروٹ سو رہے، سیدھی کروٹ سونا ہے، سیدھی کروٹ سوئیں، الف لام میم سے مفلحون تک پڑھ لیں، آمن رسول سے کافرین تک پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، سو جائیں۔ طریقہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب اچانک آنکھ کھلے، اللہ کے نبی فرماتے کہ آنکھ کھلے فوراً پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لیٹے لیٹے اگر کوئی دعا مانگو گے یہ الفاظ پڑھنے کے بعد اللہ قبول فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 40 برس کی عمر نبوت ملی، 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا، 23 سال کا کوئی لمحہ نہیں گزرا ہے کہ اللہ کے نبی نے دعا نہ بتائی ہو اور طریقہ نہ بتایا ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر اللہ کے نبی سے زیادہ اللہ کا خوف کون رکھنے والا ہے؟ ظاہر بات ہے دوستو، یہ کہنا سننا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اور یہ صحابہ کرام کا تذکرہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، اور وہ صحابہ کی محبت اس لیے نصیب فرمائے کہ ان صحابہ کو محبت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابہ قدموں میں پڑے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ ہمیں صحابہ کے قدموں میں جگہ دے دیں تو ہم بھی قدموں میں پہنچ جائیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاءاللہ۔ لیکن وہ کب ہوگا؟ یہ جو آپ بڑی بڑی فضیلتیں سنتے ہیں نا، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں تو اس کے موت اور زندگی کا بس اتنا ہی فرق ہے جنت میں جانے کا۔
لیکن ہم یہ حدیث پر غور نہیں کرتے. نماز ہماری صحیح ہوگی تو آیت الکرسی پڑھنے کا فضل ملے گا نا. نماز دکھاوے والی ہوگی, نماز رٹی رٹائی ہوگی, اللہ واسطے نہیں ہوگی. یہ تمام وظائف اور تمام اوراد و وظائف اس وقت قبول ہوں گے جب ہماری نماز اخلاص والی نماز, خشوع اور خضوع والی نماز ہوگی. ہم تو دیکھتے ہیں امام کہتے ربنا آتنا فی الدنیا آمین, ایمان کی دعا پوری نہیں, ہم آمین آمین بیچ میں بولنا شروع کر دیں, سمجھتے ہی نہیں ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں. ظاہر بات ہے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھے, یہ ہاتھ اٹھاتے وقت ہمارے دل میں خیال ہو کہ یہ ہاتھ اٹھ رہا ہے دنیا کو نوازنے والا اس سے زیادہ اور اس کے علاوہ کوئی ہماری دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا نہیں ہے, اور کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے. اس خیال سے جب ہاتھ اٹھائے, اور رات کی تنہائی میں سب سے زیادہ دعا کا وقت تہجد کی نماز کا وقت. اللہ کی رحمت کیسی ہے, ایک آدمی گیا عشاء کی نماز نہیں پڑھا اور جا کے سو گیا, بھول گیا. آنکھ کھلی 12-1 بجے اور یاد آیا اوہ آج تو میں عشاء بھول گیا. ائمہ مجتہدین نے لکھا ہے کہ جب وہ اٹھے گا اور جب تہجد وضو بنائے گا اور مصلی پہ کھڑے ہوگا اور یہ سوچ کر کے اللہ میں عشاء پڑھنا بھول گیا, اللہ بھی یاد آیا پڑھ رہا ہوں, فرمایا اللہ کو وعدہ اتنی پسند ہے کہ اس کے سجدے کو قبول کر کے اسی وقت اس کی مغفرت فرما دے. میرا بندہ میرے خوف سے میری محبت سے نیند چھوڑا, اس کو یاد آیا, اٹھا, مصلی بچھایا, نماز پڑھا. اللہ کی رحمتیں تو ایسے بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ شرط یہ ہے کہ ہم اس رحمت کو لینے کی کوشش تو کریں. ہم تو بڑے, ایک صاحب میرے پاس ایک نوجوان آیا, میں بولا بھائی تو شراب بھی پیتا ہے, نماز پڑھتا نہیں, توبہ کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا ارے مولانا اللہ رحیم اور کریم ہے, خود اللہ فرماتے میں رحیم اور کریم. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے, شراب کثرت سے پیتے ہوئے کی بات یہ یاد آتی ہے اس میں جب 5-10 منٹ لگاتا آپ اللہ واسطے معاف کریں. بات یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ جانے اب یہ جمعہ میں ہم بول رہے ہیں, اگلا جمعہ آپ کو نصیب ہو, مجھے نصیب ہو کہ نہیں. بات یاد آئی حسن بصری کے ایک مرید شرابی تھے, تہجد گزار تھے لیکن شراب کا نشہ نہیں چھوڑتے. جب شراب ہاتھ میں گلاس لیتے تو بیوی پوچھتی میاں یہ کیا ہے, یہ کیا کر رہے ہو؟ میرا بیوی اللہ رحیم اور کریم نہیں ہے, یہ بولتے پی جاتے. حسن بصری بہت دن سے دیکھتے تھے کہ مرید آ رہا, ایک دن گھر پہنچے, بیوی کو پوچھا کیا حال ہے؟ فرمایا حضرت بہت قرآن کی تلاوت تہجد سب پڑھتے ہیں لیکن وہ شراب کا نشہ نہیں چھوڑتا. فرمایا تم روکتی نہیں ہو؟ فرمایا میں روکتی تو کہتے یا اللہ حضرت کیا میں بیوی کیا اللہ رحیم اور کریم نہیں ہے؟ یہ شیخ اس انداز سے تربیت کرتا ہے, اس انداز سے علاج کرتا ہے. شیخ اور کچھ نہیں کرتا, شیخ بخشوا نہیں دے گا, شیخ عمل کی توفیق دلاتا ہے. فرمایا آج جب آئیں تو گلاس دینا اور ان سے کہنا کہ کیا کر رہے ہو. جب وہ کہے کہ اللہ رحیم اور کریم نہیں ہے تو ایک جملہ تم کہنا, میں تم کو بتا رہا ہوں, ان کو بولنا کہ اللہ قہار اور جبار نہیں ہے. ہماری رحیمی اور کریمی پر نظر ہے, قہاری اور جباری پر نظر نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے بندہ شامل ہوا, حاضر ہوا, اور اللہ نے پوچھنا شروع کیا ہے میرے بندے تو نے یہ کیا, تو نے یہ کیا, تو نے یہ کیا. بندہ اقرار کرتے جائے گا کہ اللہ ہاں مجھ سے ہوا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے یہ نہیں پوچھا, خالی یہ پوچھتے رہا تو نے یہ کیا, تو نہیں کیا, بندہ اقرار کرتے رہا اور اللہ نے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ کیوں کیا, وہ انشاءاللہ بندہ کامیاب ہوگا. اور اللہ نے پوچھ لیا کیوں کیا, تو کائنات پہ اللہ کے کیوں کا جواب کوئی دے نہیں سکتا. اس اللہ کی رحمت کی اتنی امید ہے, قہاری اور جباری پر نظر نہیں ہے. جو جتنا بڑا رحیم ہوتا ہے جب پکڑنے پر آئے گا تو سورہ نماز میں سورہ فاتحہ میں اللہ سکھاتے مالک یوم الدین, میں روز جزا کا مالک ہوں, انصاف کے دن کا مالک ہوں. میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا, اور کسی پر اگر وہ مشرک ہے, گنہگار ہے, تو اس کو سزا دی جائے گی, کیونکہ اللہ کا انصاف ہے یہ مالک یوم الدین. اس لیے فرائض کی ادائیگی, واجبات کی ادائیگی, سنت کی ادائیگی, اس میں ہم پوری طرح صحابہ جیسا سنت کا عمل نہیں کر سکتے, کمی ہوگی. اس کے باوجود, یہ کرنے کے باوجود پھر اپنے آپ کو کہیں کہ اللہ تیری شان ہم نے عبادت نہیں کر پائی. اللہ کا تو انداز یہ ہے, بندہ نماز پڑھتا کہتا میں نے نماز پڑھی. فرمایا تو نے کیا نماز پڑھی؟ تیرے گھر سے مسجد تک پہنچایا کس نے حفاظت سے تجھے؟ میں نے. راستے میں موٹر سائیکل سے ٹھکوا دیتا, سیڑھی سے گروا دیتا, لنگڑا بنا دیتا, مسجد میں کیسے پہنچتے؟
لیکن جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ تو نے توفیق عطا فرمائی، تو نے مسجد تک پہنچایا اور میں نے نماز پڑھی، اللہ کا رحم تو دیکھو، فرمایا کہ ٹھیک ہے سب کچھ میں نے کیا، لیکن اے بندے ارادے تو نے کیا تھا، میں تیری اس نماز کو قبول کرتا ہوں۔ دوستو یہ کہنا سننا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحابہ کے طریقے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی صحابہ کے طریقے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سے جب ملاقات ہو اس انداز میں اللہ ہم سے ملاقات کر لے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ کامیابی کی زندگی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ کہنا سننا اس لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے نے کوئی غلط بات کہی ہو، کہنے والوں کو اللہ ہدایت نصیب فرما، سننے والوں کو اللہ اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے اللہ اتنا بڑا مجمع ہے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں حسد سے، توبہ کرتے ہیں تکبر سے، توبہ کرتے ہیں غیبت سے، توبہ کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اور اس توبہ کو قبول فرماتے ہوئے ہندوستان کے دوسرے مسلمانوں کو بھی اسی مسجدوں میں بیٹھ کر جمعہ کے دن توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ انفرادی توبہ کی بھی نصیب فرما، توبہ کی توفیق نصیب فرما، اجتماعی توبہ کی بھی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے نیک صحابی عبداللہ ابن عباس کا بیان چل رہا تھا، اے اللہ ان کے نیک اعمال کی طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں بھی عبداللہ ابن عباس جیسے نوجوان پیدا فرما دے، اس امت میں عبداللہ ابن عباس جیسے نوجوان پیدا فرما دے، جو نوجوانی میں تیرا خوف رکھے، تجھ سے محبت کریں، نوجوانی میں اپنی اس نوجوانی میں سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت کرنا اپنے اوپر لازم کر لیں، بھلے آدھا پارا پاؤ پارا روز قرآن پاک پڑھنے کا اس نوجوان ارادہ کر لے، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین کی پہلوانی نصیب فرما، ہمارے بڑے بوڑھوں کو دین کا رہنما بنا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین کا ستارہ بنا، ہماری ماں بہنوں کو دین کا ملا بنا۔ اے اللہ ہمارے گھر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ فرما، یہ موبائل کی لعنتوں سے اللہ ہمارے نوجوان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس موبائل کو بھی تیرے دین کو سمجھنے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق نوجوانوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ہمارے نوجوان جو نشہ کے اندر لگے ہوئے ہیں، جو گٹکا اور تمباکو کھاتے ہیں، اے اللہ ان کو بھی اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس پیسہ خرچہ کر کے بیماری مول لینے سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو رحیم اور کریم ہے، اے اللہ تو ستار و غفار ہے، تو حلیم ہے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یہ اتنا بڑا مجمع ہے، گردن جھکی ہے، ہاتھ اٹھا ہوا ہے، اے اللہ ہم نے مان لیا ہے کہ کسی کے پاس ہمیں جانا ہے، اور یہ دعائیں جو مانگ رہی ہے کوئی ہماری دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی رحیم نہیں ہے، تیرے سوا کوئی کریم نہیں ہے، اور اے اللہ ہم کسی سے امید بھی نہیں رکھتے تیرے سوا کہ سوائے تیرے کوئی ہمیں مدد کرنے والا ہو۔ اے اللہ اپنے نبی کی اس گنہگار امت پہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اور اے اللہ آج کے بعد ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا امتی بنا دے، اے اللہ اپنا سچا بندہ بنا دے، اے اللہ مرنے سے پہلے ہمیں اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما، ہمارے گھروں میں دین کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے معاشرے میں دین کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے محلوں میں اللہ دین کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مسجد سے اذان کی آواز آئے، ہم تڑپ جائیں اس اذان کی طرف جانے کے لیے، اے اللہ مسجدوں کو اللہ آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن پاک سے اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت سے آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما، تمام برائیوں سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنا رحم فرما دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جتنی بھلائیاں مانگی اے اللہ ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی بھلائیاں عطا فرما دے، اور تمام برائیوں سے اللہ ہمیں بچا لے جو تیرے نبی نے امت کے لیے مانگی ہے۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، تیرے نبی جیسا ہم کہاں مانگ سکتے ہیں، بس اللہ تیرے نبی نے امت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہے ہمیں اپنے رحم و کرم سے عطا فرما دے، جتنی برائیوں سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ان تمام برائیوں سے ہمیں بچا لے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔